نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی سے بہت عاجز تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا الہی اس نافرمان قوم پہ اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور ارشاد فرمایا ہے کہ میں بہت جلد زمین پر ایک زبردست عذاب نازل کرنے والا ہوں، تو اپنے اہل و عیال کے لیے ایک کشتی بنا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک کشتی تیار کر لی۔ مقررہ وقت پہ جب طوفانی سیلاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان بیٹے کو بھی کشتی پر بیٹھنے کو کہا، اے بیٹے، اگر تو اپنی سلامتی چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا، ورنہ پانی میں ڈوب جاؤ گے۔ کنا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تیراکی میں ماہر تھا اور اپنی اس خوبی پر بہت مغرور تھا۔ اس نے بڑی بدتمیزی سے اپنے والد محترم کے جواب دیا، اے نوح، تو ہمارا دشمن ہے، ہمیں تمہاری اس کشتی کی ضرورت نہیں، میں فن تیراکی میں ماہر ہوں، میری شمع اندھیروں میں روشنی کرنے کے لیے میرے پاس موجود ہے، پھر میں کیوں تیری شمع کی پرواہ کروں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹے، کلمہ بد اپنی زبان سے مت نکال، یہ طوفان عذاب الہی ہے، تیری تیراکی دھری کی دھری رہ جائے گی، تو تیر نہیں پائے گا۔ کناں نے ہنس کے کہا، اے نوح علیہ السلام، تو میری فکر نہ کر، میں سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑی کی چوٹی تک پانی کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ بیٹے کی یہ بات سن کے حضرت نوح علیہ السلام چیخ اٹھے، اے بے خبر، ایسا مت کرنا، اس طوفان میں اونچے سے اونچے پہاڑ بھی مٹی کے ذرے کی طرح حقیر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے علاوہ کسی کو بھی اس عذاب سے نہ بچائیں گے۔ میری بات مانو، ضد اور غرور چھوڑو اور اس کشتی میں آ بیٹھو، سلامت رہو گے۔ کناں نے جواب دیا، اے نوح علیہ السلام، میں نے پہلے کبھی تیری نصیحت مانی تھی جو اب مانوں گا؟ تو مجھ سے اس بات کی امید کیوں کرتے ہو کہ میں تجھے سچا مانوں گا؟ یاد رکھ، میں دونوں جہانوں میں تجھ سے الگ ہوں۔ غرض یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے اپنے بیٹے کو عذاب الہی سے ڈرانے اور سمجھانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ اس بدبخت نے بحث و تکرار جاری رکھی تھی، یہاں تک کہ ایک تیز و تند موج آئی اور کناں کا سارا غرور اس میں بہہ گیا۔ بیٹے کا عبرت خیز منظر دیکھ کے آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اے رحیم و کریم اور دونوں جہانوں کے مالک، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل بیت اس طوفان سے محفوظ رہیں گے، پھر یہ کیا، میرا بیٹا ہی؟ حق تعالیٰ نے جواب دیا، اے نوح علیہ السلام، جسے ہم نے غرق کیا ہے وہ ہرگز بھی تیرے اہل بیت میں سے نہ تھا۔ دیکھو، جب تیرے دانت میں کیڑا لگ جائے تب تو اس دانت کو اکھاڑ دے، بے شک وہ تیرے وجود کا حصہ ہے، لیکن جب وہ تکلیف دیتا ہے تو اس سے بیزار ہو جاتا ہے اور خود سوچتا ہے کہ اس کو نکال ڈالنا ہی بہتر ہے، ورنہ باقی دانت بھی بیکار ہو جائیں گے۔ سو درس حکایت یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر نظر رکھتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔